السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی کو سکھائی۔ ہم پر جب تکلیف آتی ہے تو ہم لفظوں کو تلاشتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی انسان ایسی دعا بتائے جسے پڑھنے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے، ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ تب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا پتہ چلے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایسی ہی دعا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ساری دعائیں اس ایک دعا کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کبھی اپنی باقی دعاؤں کے درمیان میں مانگی، کبھی پہلے مانگی تو کبھی آخر میں مانگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے؟ جیسا کہ ارشاد ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا مطلب اور اس کی طاقت سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کئی ایسی دعائیں بولتے ہیں جو ہم دل سے نہیں بولتے، چونکہ ہمیں انہیں روز بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے ہم وہ بس فارمیلٹی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ بلکہ ایسے ہی ہم یہ دعا صرف اس وقت کہنا مناسب سمجھتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ ہم نے کلچر کو اور دین کو مکس کر دیا ہے۔ کوئی بھی دعا کسی خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں کی گئی۔ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دعا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن پر مصیبت آئے یا جو مصیبتوں میں تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہوں، یہ لوگ وہ دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جتنی بھی مشکل گھڑیاں دیکھیں گے اور جتنے بھی مشکل واقعات کے بارے میں آپ پڑھیں گے، آپ کو وہ سب پڑھ کر یہی اندازہ ہوگا کہ اس ایک دعا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی قدرتیں چھپا رکھی ہیں۔ اب باقی دعاؤں کی طرح ہم نے اس دعا کو بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں مانگنا، بلکہ ہم نے پہلے اسے سمجھنا ہے کہ یہ دعا آخر اللہ کے تمام دعاؤں سے زیادہ پیاری کیوں ہے، اور اس دعا میں ایسا کیا ہے جو اللہ کو منا لیتا ہے۔ اس دعا کے پہلے حصے میں ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اور اس دعا کے پہلے حصے میں آپ پتہ ہے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں انا، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اب محسوس کریں ان الفاظ کو کہ آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں، غم آئے، خوشی آئے، سکون آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تیری ہی آزمائشوں پر شکوہ کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم تیرے اپنے ہی ہیں اور تیری رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ اب آپ دوسرے حصے میں اللہ سے کہتے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اس حصے میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت تھک گئے ہیں اور تھک کر آپ اللہ ہی کی طرف آتے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ، اب میں واپس آ گیا ہوں، اب میں آپ کی مدد کی تلاش میں ہوں، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو مجھے تھام لے، مجھے سنبھال لے۔ آپ یہاں اللہ سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں سب سے کمزور پوائنٹ پر آ گیا ہوں، اب مجھے تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ دعا کے اس حصے میں آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تجھ سے ہی مانگنا ہے اور تو نے ہی ہمیں دینا ہے، اور ہم نے تیرے در کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جانا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ چیز مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی کوئی دعا سکھاتا ہے تو اس دعا کے پیچھے بہت ساری وجوہات اور بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، بس ہمیں اس دعا کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم دعاؤں کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، بلکہ ہم انہیں کسی خاص ایونٹ کے ساتھ یا کسی خاص وجہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، اور بس فارمیلٹی کے طور پر اور عادتاً پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا ورد کیا، ہم نے یہ پڑھا، اور اس کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری مشکل حل نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ اسے ایک فارملی پڑھ رہے تھے، ہم اسے دل سے، نیت سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔